حاضر دماغ غلام۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایران کے مشہور بادشاہ عمر لیث کا ایک غلام موقع پا کر بھاگ گیا، لیکن لوگوں کو فوراً ہی معلوم ہو گیا اور وہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر کسی وجہ سے اس غلام سے بہت ناراض تھا۔ غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہونے کا حال معلوم ہوا تو اس وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس گستاخ غلام کو فوراً قتل کروا دینا چاہیے۔ اگر اسے سخت سزا نہ دی گئی تو اور غلاموں کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ غلام نے وزیر کی یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ یہ ظالم دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرانا چاہتا ہے۔ اس نے بڑے ادب سے بادشاہ سے کہا کہ حضور، یہ غلام تو بادشاہ سلامت کا نمک خوار ہے، بے شک مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، لیکن میرے دل سے حضور کی خیر خواہی اور محبت کم نہیں ہوئی، اور محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے قتل کرا کے حضور میرا خون ناحق اپنی گردن پر نہ لے۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے دن میرے قتل کے بارے میں پوچھا جائے تو حضور جواب نہ دے سکیں۔ اگر مجھے قتل ہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کریں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ جواز کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ غلام فوراً بولا، حضور اگر اجازت دیں تو میں اس وزیر کو قتل کر دوں اور پھر اس گناہ میں حضور مجھے قتل کر دیں۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، بتا اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ وزیر خوف سے کانپتے ہوئے بولا، حضور اس فتنے کو اپنے بزرگوں کے صدقے آزاد ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ سچ مچ مجھے کسی آفت میں پھنسا دے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے عقل مندوں کی یہ بات یاد نہ رکھی۔ گو حقیر آئے نظر پھر بھی حقیر اس کو نہ جان، اپنے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانے والے، تیرے دشمن کے نشانے پہ بھی ہے تیرا سر، خوب یہ بات سمجھ تیر چلانے والے۔ اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت اور ہوشمندی کی برکات اور فوائد کی طرف اشارہ کیا اور حاسدوں اور دوسروں کا برا چاہنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا۔ غلام نے انتہائی خوف کی حالت میں بھی حواس بجا رکھے تو ایک بڑی مصیبت سر سے ٹل گئی، اور وزیر نے اس کا برا چاہا تو ایسا بلند مرتبہ رکھتے ہوئے بھی ذلیل ہو گیا۔